السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. مختصراً حمد و صلات کے بعد آج جس ٹاپک پر میں آپ سے کلام کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے بیوی کی خصوصیات. بیوی کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہوں، یا جب انسان شادی کرنے کھڑا ہو، مرد جب اپنے لیے ازواج کا ارادہ کرے، شادی کرنے کا ارادہ کرے، تو وہ کون سی عورت کو پسند کرے. عورت میں ایسی کیا خصوصیات ہوں جس کی بدولت نکاح کیا جائے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے زوجو، نکاح کرو اے مردوں، اور نکاح کرنے کے بعد اپنے ایمانوں کو مکمل کر لو. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا دین آدھا ایمان ہے، اور نکاح کر لینا شرعاً کسی خاوند عورت کا خاوند کے ساتھ رہنا اور کسی خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا نکاح کے ساتھ اور جائز طریقہ اختیار کرنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو نکاح کے ساتھ مشروط کر دو اور نکاح کرو اور اپنے ایمان کو مکمل کر لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت یا بیوی کے اندر ایسی کون سی خصوصیات ہوں، ایسی کون سی کوالٹیز ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے. وہ ہم دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو اگر عورت کے اندر پائی جائیں تو گھر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. عورت کو اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی خود اعتمادی اور اپنی ایمان کی طاقت اور اپنی شرم و حیا کا زیور اتنا اس عورت کے اندر مکمل ہو کہ گھر ایک جنت کا نمونہ پیش کرے. اب یہ خصوصیات مرد کو اور اس کے گھر والوں کو دیکھنی چاہیے کہ جس بھائی کے لیے یا جس بیٹے کے لیے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس گھرانے کو دیکھیں. نبی علیہ السلام نے 4 باتوں کی نشاندہی فرمائی. کہا جب تم نکاح کرو اور نکاح کرنے کھڑے ہو تو تم عورت میں 4 باتیں دیکھ لو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی خوبصورتی کو دیکھو. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم اس کا حسب نسب دیکھو. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تم اس کی مال، اس کی جائیداد یا اس کے مال کو دیکھو. چوتھی بات پر فرمایا کہ تم اس کے دین کو دیکھو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چوتھی بات ہے جو میں نے سب سے آخر میں کہی کہ تم اس کو دین کو دیکھو، تم اس کو سب سے اوپر لے کر آ جانا. یعنی خوبصورتی، حسب نسب اور مال یہ سب سے آخر میں آ جائیں اور سب سے پہلے تو اس عورت کی، اس بچی کی دینداری آ جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ اور ہمارے بچے ایک نیک ماں کی گود میں پرورش پائیں، ہماری نسل ایک واقعتاً دین محمدی کا ایک ایسا نمونہ ہو یا ایک ایسی مثال قائم ہو جائے، تو ہم کو چاہیے ہم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کی شادی دیندار گھرانے میں کریں اور عورت اور بچی کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہوں جو نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے
کہ مرد کے لیے، انسان کے لیے اس کا بہترین سرمایہ اس کی نیک بیوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ انسان اپنی زندگی میں جو مال دولت سب کچھ جمع کرتا ہے، جو چیز بھی حاصل کرتا ہے، اس میں اس کی بہترین چیز کیا ہے؟ الا، کیا نہیں، اخبروں کا، میں بتاؤں تم کو، بخیرن، بہت بہترین بات، ما یکنزو، جو جمع کرتا ہے، جو ذخیرہ کرتا ہے، المرء، انسان یعنی آدمی، پوری زندگی کا خلاصہ یا پوری زندگی کا حاصل مرد کے لیے اور انسان کے لیے، اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے، نیک عورت۔ اس کی ماں کو دیکھو، اس کے گھرانے کو دیکھو کہ دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے قانون اس گھر میں پورے ہوتے ہیں، لڑکی حیادار، شرم وضع دار ہے، باپردہ ہے۔ اس کی ماں کو دیکھو کہ اس کی ماں باپردہ رہتی ہے، حیا کے ساتھ رہتی ہے، گھر سے جب باہر جاتی ہیں تو پردے کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب دیکھ لو، تسلی کر لو، پھر اب وہاں پر بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیغام نکاح دے دو، اور جب وہ قبول ہو جائے تو بڑے احسن انداز سے اور بڑے خوش دلی کے ساتھ تم اس کے سارے حقوق ادا کرو اور نیک بیوی کو اپنے گھر کی زینت بنا لو۔ پہلی صفت عورت کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اذا نظر الیہا سرتہ، جب خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ یہ بیوی کی خصوصیات ہیں، یعنی بیوی کیسی ہو؟ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ دوسرا پوائنٹ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب خاوند اس کو کسی بھی کام کا حکم دے تو وہ اس کی فوراً اطاعت کر لے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور اگر تجارتی معاملات پر، کاروبار کے سلسلے میں صبح سے شام تک یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ کسی بھی طرح سے خاوند اگر ٹریول کرتا ہے، کہیں سفر پہ جاتا ہے یا صبح سے شام تک اپنے کام پر جاتا ہے، تو اس ٹائم میں عورت کیا کرے؟ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب خاوند اس کے پاس نہ ہو تو اس کے پیچھے وہ اپنی عصمت کی، اپنے گھر کی، اپنی حیا کی، اپنے ایمان کی، اپنی تمام ان چیزوں کی حفاظت کرے جس کا رب تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا ہے۔ یہ تین خصوصیات جس عورت کے اندر آ گئیں، سبحان اللہ، تو وہ گھر ایک جنت بن جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر انجینئر بن رہی ہیں لڑکیاں، کون کون سی فیلڈ میں یا کون کون سے شعبہ جات میں انہوں نے مہارتیں نہیں حاصل کر رکھی، لیکن جب بات آتی ہے شادی پر، بات آتی ہے زندگی میاں بیوی کے ساتھ آپس میں گزارنے پر، تو اس کے اندر ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ کوئی اپنی ہاتھ تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔ بیوی اگر ہے تو وہ اپنی جگہ پر کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، خاوند ہے تو وہ کہتا ہے اپنی جگہ پر کہ میں ٹھیک ہوں، یعنی کوئی اس کے اندر اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نظر نہیں آتا۔ نہیں، میری پیاری بہنوں، آپ جو بھی میری آواز سن رہی ہیں، آپ سب اس بات پر اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ نیک بیوی کی یا بیوی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ آج ہر جگہ پر، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر روز شادیاں انجام پاتی ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شادیاں تو ہو رہی ہیں،
نکاح تو لوگ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو مکمل بھی کر رہے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ نکاح انجام پا رہے ہیں اسی تیزی کے ساتھ معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بھی بے انتہا ہو رہی ہیں۔ اگر عورت اور بیوی کے اندر یہ نیک خصوصیات ہوں گی، والدین نے ماؤں نے ایسی تربیت کی ہوگی، تو معاشرہ طلاق کی شرح سے پاک ہو جائے گا۔ نیک بیوی بڑی بہترین ہوتی ہے، بیوی کی خصوصیات، اچھی خصوصیات بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو گئے ہیں، جب ہم اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی دلہنیں پسند کرنے جاتے ہیں تو ہمارا معیار سب سے پہلے خوبصورتی پر ہوتا ہے، پھر حسب نسب پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے جائیداد یا اس کے مال یا اس کے پراپرٹی پر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی قسمت سے اچھی دیندار بچی کے اندر یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں تو ہم وہاں پر یہ ایک پابندی لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہم شرعی پردہ نہیں کروا سکتے، یا ہم پاپردہ نہیں رکھ سکتے، یا پھر ہم ایسے نہیں کر سکتے، آپ کی بچی کو ہمارے ساتھ کیوں کمپرومائز کرنا پڑے گا، اگر آپ اس پر ایگری ہوتے ہیں تو ہم یہ رشتہ کرتے ہیں، ورنہ تو ہماری طرف سے انکار ہے۔ یعنی وہ خوش بختی اور خوش سعادتی جو قسمت سے رب تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ دے رہا تھا، اس کو ہم اپنی بے وقوفی اور نادانی اور کم علمی کی وجہ سے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ ہم رب تعالی کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ ہمیں ایسی اور نیک اور اچھی بچی ہمارے بھائی یا ہمارے بیٹے کی دلہن بن کر آ رہی ہے۔ اب بیوی کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ شوہر کو ہمیشہ خوش کر دیتی ہے۔ المرأة الصالحہ، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرته، خاوند دن کے کسی بھی حصے میں یا رات کے کسی بھی پہر یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو وہ اتنی پیار اور اتنے خوش مزاجی کے ساتھ اپنے خاوند کو اس کا جواب دیتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کون بیوی کرتی ہے؟ جس کو دل سے اپنے خاوند سے محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان بسا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ خاوند میرے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آج ہمارے پاس شکر گزاری نہیں ہے۔ کتنی عورتیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو شادی کے لیے منتظر بیٹھی ہیں، لیکن کہیں مالی اسباب، کہیں کچھ ایسے معاملات یا کچھ ایسی رکاوٹیں کہ وہ شادی سے محروم ہو رہ کر ہی بڑھاپے کی دہلیز تک کو پہنچ جاتی ہیں اور ان کے نکاح نہیں ہوتے۔ اور جن بچیوں کے تقدیر کی اچھائی کی وجہ سے اور رب تعالیٰ کی مدد کے ساتھ نکاح اچھی عمر میں اور بہترین عمر میں اور بڑی آسانی کے ساتھ انجام پا جاتے ہیں، تو وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے لگ جاتی ہیں۔ یعنی ناشکری کیا ہے؟ سارا دن جب خاوند گھر، دکان سے، کام سے، کاروبار سے تھکا رہا گھر میں آتا ہے تو بیوی اس کو سر جھاڑ منہ پھاڑ ملتی ہے۔ خاوند کا دل چاہتا ہے کہ بیوی اس کو بنی سنوری ملے، لیکن بیوی کی خصوصیات میں یہ چیز تو شامل ہی نہیں ہو سکی، یہ تو کوالٹیز اس کے اندر آ ہی نہیں سکی۔ وہ بیوی اپنے آپ کو بڑی مظلوم اور بڑی مسکین محسوس کرتی ہے۔ سارا دن کام کرو، کاج کرو، چولہے کے آگے بیٹھو، بچوں کو سنبھالو، پاگل ہو جاتی ہوں میں تو کام کر کر کے، بچوں کو سنبھال کے، اتنا ستایا، اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ایسے بول دیا، اس بچے کی یہ فرمائش، اس بچے کی یہ خواہش، میں تو سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، خاوند کو کیسے خوش کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ! کیا وہ ازواج مطہرات، کیا وہ صحابیات، کیا انہوں نے ایک انمٹ مثالیں قائم نہیں کریں؟ کیا ان کی زندگی ہمارے لیے کچھ نمونہ نہیں پیش کر رہی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے خاوندوں کو خوش کرا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹے بیٹے اللہ اکبر بیمار ہو جاتے ہیں. خاوند سفر پہ چلے گئے، تجارتی کام سے چلے گئے، پیچھے بچے کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کا قضاء الہی سے انتقال ہو گیا. بیوی بھی کتنی صابرہ اور ماں بن کر بھی کتنی صبر شکر کرنے والی عورت. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو نہلاتی ہیں، کفناتی ہیں، اور کفنا کر آرام سے ایک طرف رکھ کر لٹا کر اپنے خاوند کی انتظار کرنے میں بیٹھ جاتی ہیں. خاوند آتے ہیں، ان کو مسکرا کر السلام علیکم وعلیکم السلام کرتی ہیں، ان کو کھانے پانی کا پوچھتی ہیں. خاوند چونکہ گھر سے، دکان سے، کام سے، کاروبار سے تھکے ہوئے آئے تھے، ان کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا، بچے کا کیا حال ہے. تو اپنے شوہر کو تسکین دیتی ہیں، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہیں، اپنے شوہر کو مطمئن کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ تو بڑے آرام سے ہے، سو رہا ہے، بڑے اطمینان سے ہے. وہ تو خاوند کے دل کو تسکین مل جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے خاوند. اللہ اکبر کبیرہ. جب سارے معاملات سے نمٹتی ہیں تو اپنے خاوند کے پاس آ کر کہتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، بتائیے تو صحیح، اگر رب تعالی نے، اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی معاملہ رکھا ہو یا ایسا کوئی انسان کہ جس نے اپنی امانت ہمارے پاس رکھوائی ہو اور وہ ہم سے آ کر سوال کرے تو کیا ہم اس کو وہ امانت دینے سے منع کر دیں؟ کہا نہیں، یہ تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. شوہر جواب دیتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. تو بڑے آرام سے کہتی ہیں کہ بس ہمارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھا اور اللہ رب العالمین نے ہم سے وہ امانت واپس لے لی اور ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں. شوہر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اس بات کا مفہوم کہ اذا نظر الیہا سرته، جب خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، نیک بیوی کی طرف دیکھتا ہے. بیوی کی اچھی خصوصیات کیا ہیں کہ جب وہ ان کی طرف جب خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہیں. کوئی گلا شکوہ کچھ بھی نہیں، پہلے اطمینان سے، بڑے آرام سے، بڑی محبت سے خاوند کو ویلکم کرتی ہیں، خاوند کا آرام کا، کھانے پینے کا، ان کی خواہشات کا، سب چیز کا خیال کر کے پھر جب خاوند کی تھکن اتر جاتی ہے تو پھر اپنی بات ان سے کہتی ہیں. یہ ہے انسان کا بہترین سرمایہ اور یہ ہے بیوی کی خصوصیات. دوسری چیز وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب وہ خاوند اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کو غیر شرعی کام کرنے کا حکم دے گا تو وہ بیوی کو لائق ہے کہ وہ نہ کرے. مثال کے طور پر خاوند کہتا ہے کہ تم بے پردہ باہر پھرو، یا میرے دوستوں کے سامنے آ کر ان کے ساتھ بیٹھو یا ان سے گپ شپ لگاؤ. یہ بیوی کو چاہیے کہ بڑے احسن انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. یہ ہے بیوی کی خصوصیات، یہ ہے نیک بیوی. لیکن اگر خاوند اس کے علاوہ کوئی اور ایسے کسی کام کا حکم دیتا ہے جس میں کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر عورت صرف اپنی انا، اپنی ضد، اپنی خواہ خواہی کی بے وقوفی کی وجہ سے یا کسی بھی بات کی وجہ سے وہ اپنی خاوند سے ضد بحث کرنے لگ جائیں، تو جب عورتیں اپنے خاوندوں کو دنیا میں ستاتی ہیں تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب نیک اور اچھے اور ایمان والے خاوندوں کو دنیا میں ستایا جاتا ہے تو جنت کی حوریں اس خاوند کی وہاں پر منتظر بیٹھی ہوتی ہیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ یہ تو دنیا میں بڑا ہی پریشان ہے، اس کو تو ہمارے پاس بھیج دے تاکہ ہم اس سے اور یہ ہم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے.
اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ. خاوند جب اپنی بیوی کو کسی بھی بات کا حکم دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی فرما برداری کر لے. تیسری خصوصیت وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ. اور جب خاوند کسی کام سے باہر جائے تو وہ اس کے پیچھے اس کے بچوں کی، اپنے گھر کی اور اپنے تمام معاملات کی حفاظت کرے، اس کے پیسے کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کے گھر کی، سب چیزوں کی حفاظت کرے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان کا بہترین سرمایہ ہے اور یہی بیوی کی اچھی خصوصیات ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا فائدے کی جگہ ہے اور انسان کا بہترین فائدہ اس دنیا میں کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، اس کی نیک بیوی. تو یہ بیوی کی خصوصیات ہیں جو ہم حدیث سے آپ کو بتا رہے ہیں. میری پیاری بہنوں، میری پیاری بچیوں اور میری پیاری بیٹیوں، آپ اگر میری اس آواز کو سن رہی ہیں اور اپنے تمام ان بہنوں کو، ان سہیلیوں کو، ان دوستوں کو بتائیں جو اپنی زندگی کو اپنی انا کے ساتھ یا اپنی خامخواہ ضد بحث کے ساتھ نقصان میں لے کر جا رہی ہیں، خدا را سنبھل جائیے اور نیک بیوی بن جائیے. بیوی کی اچھی خصوصیات اپنا لیجئے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہم سب میں سے اور ہم تمام لوگوں میں سے شر نکال دے اور خیر ڈال دے اور ہم عورتوں کو عورتوں کے فتنوں سے محفوظ فرما دے اور ہم عورتوں کو اچھی اور نیک بیویاں اور ان کی تمام خصوصیات شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.